اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و صحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. هذا باب بیان ما جاء فی بدع الاذان. وبه قال حدثنا سعید بن یحیی الاموی حدثنا ابی حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراہیم التیمی عن محمد بن عبداللہ بن زید عن ابیہ قال لما اصبحنا اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرته بالرؤیا فقال ان هذه للرؤیا حق فقم مع بلال رضی اللہ تعالی عنہ فانه اندى وامد صوتا منك فالقي عليه ما قيل لك ولينا وبذلك قال فلما سمع عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ندا بلال بالصلاة خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر إزاره وهو يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد فذلك أثبت. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زید حدیث حسن صحیح. محترم بزرگوں، یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کیا ہے اور اس باب کے اندر دو احادیث مبارکہ لائے ہیں. ایک کے اندر روایت کے راوی ہیں عبداللہ بن زید، وہ کہتے ہیں یہ بات میں نے اپنے باپ سے سنی ہے، اور دوسری روایت کا راوی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن اس سے پہلے چونکہ آپ اذان نماز کے متعلق گفتگو سن چکے ہیں کہ کس وقت میں نماز پڑھنی ہے، کس وقت میں نہیں، وقت کب شروع ہوتا ہے، کون سا وقت مکروہ ہے، کون سا وقت ٹھیک ہے، کس وقت میں کتنی نماز پڑھنی چاہیے، مسلک حنفیت کیا ہے، مسلک سنیت و حنفیت کیا ہے، مکمل طور پر آپ کے سامنے جو کچھ مجھے آتا تھا میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. آج کے درس میں اذان کی ابتدا ہو رہی ہے، چونکہ نماز سے پہلے اذان کا ہونا ہے. نماز کی بات بعد میں ہے کہ نماز میں پڑھنا کیا ہے، نماز کا طریقہ کار کیا ہے، نماز میں کس انداز میں کھڑا ہونا ہے. اذان آئے گی تو نماز پڑھیں گے، اگر اذان نہ آئے تو ٹائم نہیں ہوا، اذان نہ آئے تو ٹائم نہیں ہوا. اگر ٹائم سے پہلے کوئی نماز پڑھتا ہو تو پھر سمجھ لو کہ دوسرے گروہ کا بندہ ہے، جو دو نمازیں تین نمازیں اکٹھے بھی لے لیتے ہیں. ہلکا سا بادل آسمان پہ آیا پھر ساری نمازوں کی خیر نہیں ہے، ساروں کو سیدھا کر دیا. تو کیا ہے، یہاں پر اذان کی ابتدا ہو رہی ہے. جب اذان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا، سارے صحابہ اپنی اپنی رائے دینے والے تھے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک منادی ہونا چاہیے جو گلیوں کے اندر آواز لگائے نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایسا کرتے ہیں، ایک ناقوس بجاتے ہیں جس طرح کے نصارہ بجاتے، مراد عیسائی بجاتے ہیں، اسی طرح ہم بھی ایک ناقوس بجائیں گے. بعض حضرات نے رائے دی کہ ہم اسی طرح کے الفاظ پڑھیں گے جس طرح کے یہودی پڑھتے ہیں، اور بعض حضرات نے رائے دی کہ نہیں، ہم ایسا کریں گے کہ لکڑی کے اوپر لکڑی ماریں گے اور وہاں سے آواز پیدا ہوگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کفر کو مٹانے آیا ہوں، میں ہر اس راستے کو مٹانے آیا ہوں
جو ظلمت کا راستہ ہے، اور میں آمنہ کا لال تشریف لایا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا، آج آخری شریعت ہے، اور اس آخری شریعت نے آخری فیصلے کرنے ہیں، یہ وہ فیصلے ہوں گے جو قیامت تک اسی طرح جاری و ساری رہیں گے، اور جب یہ راستے بند ہوں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا کا نظام بھی لپیٹ کے ختم کر دے گا۔ تو اس لیے آج کے درس میں اذان کے مسئلے کے متعلق یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ہم نے جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے سامنے ہم نے اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھا کہ اس انداز میں ہم گفتگو کریں۔ ہم جا کر سارے صحابہ ادب کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ ہم نے جا کر فاخبرتہ بالرؤیا، ہم نے ساروں نے اپنی خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے خواب پیش کیا۔ خواب یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے خواب میں دیکھا ہے اور خواب کے اندر ہمیں ملا ہے کہ اس انداز کے اندر اذان دی جائے، اور اذان کے کلمات یہ ہونے چاہیے۔ وہ اذان کے کلمات کیا ہیں، وہ آنے والا درس آگے آ رہا ہے، وہاں پر بات ہوگی۔ اور یہ الفاظ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان هذه للرؤيا حق، جو آپ نے خواب دیکھا یہ حق ہے، اس لیے کہ جو خواب آپ نے دیکھا وہی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا ہے، اور آپ لوگوں کی رائے بھی آپ سے آگے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قم بلال، بلال کھڑا ہو جاؤ، اور آپ بھی کھڑے ہو جاؤ بلال کے ساتھ۔ جس طرح تم نے خواب میں الفاظ دیکھے یہی الفاظ بلال کو سناتے جاؤ، بلال اونچی آواز سے پوری کائنات کو سناتا جائے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا امد صوتن من کا، جو اللہ نے تجھے آواز دی ہے اس پوری آواز کے ساتھ اذان دے۔ سمجھ آئی بات؟ ایک غلط فہمی بھی ہے آج کل کے دور میں، سپیکر آ گیا تو مؤذن بیچارہ کیا کرتے ہیں، سپیکر کے منہ قریب کر کے بس پھر رگڑی لگاتے ہیں، اپنی آواز نہیں نکالتے۔ بھئی سپیکر سہولت کے لیے آیا ہے، تو سہولت تو بے شک لے اسے، لیکن اپنی آواز تو نکال، سنت تو نہیں ادا ہوگی۔ وہ چسکے لے لے کھڑے ہوتے ہیں، میک کے قریب کر لیا، پھر اس کے اوپر اپنے منہ کے ڈیزائن بناتے ہیں۔ منہ کے ڈیزائن بنانے کی اجازت نہیں ہے، وہ انداز کی اذان دے کہ جس کے ذریعے تجھ سے پوری کائنات کا بادشاہ بھی راضی ہو جائے، اس کا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ سمجھ آگے مسئلہ؟ یہ ایسا اذان پڑھنا، جی میرے پاس سپیکر ہے، اور تیرے پاس سپیکر بے شک ہے، لیکن تیری سنت تو نہیں ادا ہوئی۔ سپیکر تو آیا تیرے پاس، اور جہاں جب سپیکر نہیں تھے تو پھر اگر تو ایسی جگہ چلا جائے، اور یہ بہت ساری ایسی جگہوں پہ ہوتا ہے۔ میں ایک جگہ پہ گیا ہوں، نماز پڑھی جمعے کی، بجلی چلی گئی، تو سارے احباب کھڑے ہو گئے سلام پڑھنے کے لیے، میں بھی کھڑا ہوا، تو بندوں نے کہا او بھائی آپ ٹھہرو سلام پڑھ، کہتے بجلی نہیں ہے۔ پھر وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ ان کے بجلی آ جائے تو یہ سپیکر والا دین ہے، پھر غیر ٹھیک کہتے ہیں نا کہ یہ سپیکر والا دین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دنیا کو دکھلاوا کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور ہر وہ کام کرو جس پر پہلے سوچو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں کہیں مدینے والا ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ اس لیے کہ قبر میں اگر مدینے والے نے اپنے چہرہ اقدس ہماری طرف نہ کیا تو کیا بنے گا؟ اگر میدان محشر میں جب پریشان ہوں گے اس وقت بھی آمنہ کے لال فرما دیا یہ میرا نہیں تو پھر کیا بنے گا؟ ہر وہ کام کرو کہ جس پر سوچو کہ کہیں آمنہ کا لال ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ ہر وہ کام کرو کہ جس پر آمنہ کا لال خوش ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی چاہیے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح میں نے اور بھی آپ بہت ساری جگہ دیکھا ہے کہ اگر اذان کے لیے پہلے صلوات پڑھتے ہیں،
سپیکر ہو، سپیکر نہیں تو صلاۃ نہیں پڑھتے، ایسے اذان شروع کر لیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا دین سپیکر والا ہے، یہ سپیکری دین آ گیا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ دین یہ نہیں ہے، دین وہ ہے کہ جس پر کربلا میں امام حسین پاک نے اپنے افراد پورے خاندان کے ساتھ گردن کٹائی ہے، دین وہ ہے۔ اور عجیب جملہ فرمایا کرتے تھے مجاہد ختم نبوت پیران پیر امام الاجل حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے کہ ہم پیر آج کل کے دور میں دین نہیں پڑھاتے، دین نہیں سمجھاتے۔ صحابہ دین سمجھانے کے لیے گئے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم دین سمجھانے کے لیے گئے، لوگوں نے روڑے مارے، ہم جاتے ہیں لوگ مرغے کھلاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان میں فرق ہے۔ دین سمجھاؤ اور لوگ تمہاری بات مانیں، تمہاری عزت کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہو سکتا تو کربلا میں امام حسین پاک کی بھی عزت کرتے، اس لیے کہ امام حسین پاک نے فرمایا میرا قصور یہی تھا کہ میں آمنہ کے لال کے روزے اقدس پہ بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھتا تھا اور میرا کوئی قصور نہیں۔ جیسا قرآن مجید دنیا میں حضرت امام حسین پاک نے پڑھا، اسی طرح کا کوئی مئی کا لال قیامت تک پڑھ نہیں سکتا۔ جنہوں نے ماں کی گود سے قرآن مجید شروع کیا اور کربلا کی تپتی ریت تک قرآن مجید پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ سنیت اس چیز کا نام نہیں ہے۔ سنی بس کس چیز کا نام ہے؟ کھانے پینے کا ہو تو سارے کٹھے، نماز کی باری اور مشکلات کی باری تو پھر مولوی صاحب جانے اور اس کے بعد 4 بابے بوڑھے جانے۔ ایسا کچا مچا سنی نہیں ہونا چاہیے، پکا سنی ہونا چاہیے، جس طرح غازی ممتاز حسین قادری مرحوم اس طرح کا پکا ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جانا تو ہے ہی ہے، کیا فائدہ اس زندگی پہ داغ لگوانے کا؟ بندہ مرے تو اچھے راستے پہ مرے، جب بندہ مرے تو بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر پر آ کر غیر بھی فاتحہ پڑھے، اپنے پڑھے تو ان کا تو حق۔ اور کس بڑا عجیب جملہ ہے، شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کمزور عاجزی کرے اور کہے کہ میں عاجز بن رہا ہوں، تو نہیں کرے گا تو کون سی بدماشی کر لے گا؟ باہر نکلے گا تجھے لوگ جوتے ماریں گے۔ اگر طاقتور آدمی، مالدار آدمی، صاحب حیثیت آدمی عاجزی کرے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان عاجز ہے۔ اور جس کے گھر میں روٹی بھی نہ پکتی ہو وہ کہے میں عاجز بن کر بیٹھا ہوں، نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ باہر نکل تجھے لوگ جوتے پھیریں گے۔ تو کیا ہے؟ فرمایا کہ حضرت بلال تو فرمایا کہ کھڑا کرو اس کو، آپ بھی بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، بلال کو اسی طرح بتاتے جاؤ، بلال اذان سناتا جائے۔ اور یہ اذان ایسی پسند آئی، بلال کی اذان تھی، پھر کیا ہی کہنا ہوگا کہ بلال اذان دیتے ہوں گے۔ تو اس کے بعد فرمایا بلال کو کہو آواز بھی تھوڑا سا لمبا کرے، ایسا آواز نہ ہو۔ اور فرماتے جب یہ سنا تو حضرت عمر بن خطاب جلدی سے گھر سے دوڑتے ہوئے آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اس اذان بلال کہہ رہے ہیں اسی طرح میں نے خواب دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر کیا فرماتے؟ میں نے اسی طرح خواب دیکھا ہے۔ فرماتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے آئے، حتیٰ کہ اپنے تہمت کی چادر کو ٹھیک کر رہے تھے، کھینچ رہے تھے اوپر، وہ تھوڑا سا نیچے لمک رہی تھی، اس کو تھوڑا سا سیدھا کر رہے تھے، دوڑتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بلال اذان دیتا اسی طرح میں نے خواب دیکھا، اسی طرح کے الفاظ میں نے سنے۔ آپ نے بڑا جملہ ارشاد فرمایا کہ اچھا سنو، الحمدللہ۔ کیا ارشاد فرمایا الحمدللہ، جو الفاظ تم کہہ رہے ہو الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، میں نے بھی یہی سنے، آپ کے دوستوں نے بھی یہی سنے، اور میرے عمر نے بھی یہی سنے۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ میرے عمر بن خطاب نے یہی الفاظ سنے۔ اچھا بڑا عجیب ماجرا ہے، جب سارے صحابہ آتے تھے ہر سرکار کے قدموں میں، سارے صحابہ آتے تھے، جب عمر آتے تھے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے تھے، بہت زیادہ خوشی میں آ جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج عمر نے آ کر کوئی رائے دینی ہے، ابھی جبرائیل آ جائے گا،
عمر نے رائے دینی ہی ہے، اسی وقت جبرائیل امین آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ تعالیٰ اسی وقت قرآن مجید بنا کر بھیج دیں گے۔ اور حضرت عمر جیسا کیسا انسان ہوگا، جب آنے لگے نا کلمہ پڑھ گئے، کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، صحابہ نے دیکھی یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، اس کو ہم روکتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا نہیں عمر آیا نہیں، اللہ نے بھیجا ہے۔ تو پھر ان کو خواب بھی تو وہی آنے چاہیے نا، سارے صحابہ نے خواب دیکھا، آپ نے ارشاد فرمایا کھڑے ہو جاؤ، بلال کے ساتھ اسی طرح کراؤ، لیکن جب حضرت عمر اپنے گھر میں الفاظ وہی سنتے ہیں جو خواب میں دیکھے، سرکار کے قدموں میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا جس طرح بلال کہتے ہیں۔ تو پہلے آپ نے ارشاد فرمایا کھڑے ہو جاؤ، ایسے بھی کہلواؤ، آپ نے کیا ارشاد فرمایا فقم، کھڑے ہو جاؤ، اس سے پہلے ان هذه لرؤيا حق، جو آپ نے خواب دیکھا بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب حضرت عمر کی باری آئی تو اس وقت میں کیا فرمایا فللہ الحمد فللہ الحمد فذلک اثبت، کیا فرمایا فذلک اثبت، پس اسی پر پکے رہو، یہ جو حضرت عمر نے خواب دیکھا وہی پکا خواب ہے۔ اور کیا فرمایا یا اللہ تیری ذات کا بڑا شکر ہے، کل اس پر انشاءاللہ تھوڑا سا گفتگو باقی رہتی ہے، انشاءاللہ اس پر پھر کل تو نہیں پرسوں ہو جائے گی، پرسوں یاد رکھوانا انشاءاللہ۔